عفان وہ بزرگ نا، وہ جن بابا جی نے میرے ساتھ بات کی وہ کہتے ہیں، وہ بزرگ مجھے کہنے لگے یہ قبر جو ہے یہ عثمان کی قبر ہے، حضرت عثمان غنی کی قبر ہے. تو وہ جن بابا جی نے میرے ساتھ بات کی کہتے ہیں میں قبر دیکھ کے نا اسے دیکھنے لگا تو میں تو وہ بابا جی مسکرا کے کہنے لگے تم کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے. فرمایا ہاں بابا جی میں پاکستان سے آئی. فرمانے لگے لاہور شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا ہے. کہتے ہیں داتا حضور کی قبر بھی دیکھی ہوگی. فرمایا یہاں جی جی بابا جی. کہنے لگے تم سوچ رہے ہو کہ داتا حضور کے اوپر تو بہت بڑا گنبد اور مینار ہے، عثمان غنی کی قبر کے اوپر جو ہے وہ میزان کیوں ہے؟ وہ بابا جنہوں نے مجھے بات بتائی اسی مسجد اس جگہ پر بیٹھ کر ادھر اسلام بھائی بیٹھے ہوئے اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ کہنے لگے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا ہاں بابا جی میرے دل میں خیال تو آیا. تو وہ بابا جی مسکرا کر کہنے لگے جلے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جدھر سے تو آیا ادھر داتا حضور بڑے. جدھر سے تو آیا ادھر داتا حضور بڑے ہیں. رہی بات حضرت عثمان کی قبر پر گنبد کیوں نہیں بنا؟ تو حضرت عثمان غنی جانتے ہیں کہ میرے آقا مولا سامنے جلوہ گر ہے، اور حضرت عثمان غنی یہ جانتے ہیں کہ جو حضور کی تربت پر آئے گا وہاں سے زیارت کر کے میری قبر پر بھی ضرور ہے. اس لیے ادھر حضور بڑے ہیں میری قبر پر ادھر گنبد اور منارہ نہ بھی بنے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ محبت کی باتیں. عثمان غنی جانتے ہیں کہ جو حضور کی، اسی لیے تو جنت البقیع میں حضور کے قدمین میں بالکل آپ آ گئے. تو میرے بھائیو حضرت عثمان غنی کو اللہ نے جو شان و مرتبہ مقام عطا فرمائی ہے دنیا میں کسی کو نہیں. یاد رکھیں جب سے کائنات بنی ہے جتنے نبی آئے ہیں اور آخری نبی حضور خاتم النبیین آپ تک کسی شخص کو یہ شان نہیں ملی کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں. یہ شان کائنات میں تنہ تنہا عثمان غنی کی ذات ہے. یہ شرف عطا ہوا ہے عثمان غنی کی ذریت میں حضور کی دو بیٹیاں ہیں. جب بدر کا مارکا ہوا نا، جنگ حق و باطل کا پہلا مارکا، یہ اتنا بڑا مارکا تھا کہ قرآن میں اللہ نے بدریوں کے اعزازات اور بدریوں کی شان اور پروٹوکول بیان کیے. فرمایا نبی بدریوں کو کہہ دے کہ تیرے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا. بہت بڑی جنگ تھی، بہت بڑی. یہ 313 جو تھے انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا، ایک جنگ میں راضی کر دیا. بلکہ ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے جنہاں بدر دی جنگ لڑی ہے ان موڑے نہ کوئی سا کام نہیں لینا، انہاں نے مدینہ شریف رکھنا بطور تبرک لوگ آ کے انہاں دی زیارت کیا. سبحان اللہ. ان کی لوگ زیارت کیا کریں گے کہ یہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ شانہ بشانہ حق و باطل کی سب سے پہلی جنگ میں جو ہے وہ تشریف لیں گے. تو حضرت عثمان غنی بھی اس جنگ کے لیے تیار تھے. حضور نے کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑا تھا، 7 سے 8 لوگ تھے. ایک اونٹنی پر حضور ایک صحابی اور حضور مولا علی سوار تھے. کیسی بادشاہی ہے، یہ نہیں آکھیا کہ میں تے کلے اونٹتے کم سے کم بماتے. حضور دی شان تے ہے نا کہ حضور کلے اونٹتے گئے. حضور نے فرمایا علی بیٹھے گا، ساتھ ہی کا غلام بیٹھے گا اور ساتھ میں بیٹھے گا. رستے میں جا کر حضور نے کسی حکمت کے تحت ایک صحابی سے ان کو اتار کے کہا تم امیر ہو جاؤ، جا کر بدر میں تم نے رہنا، میں انشاءاللہ بدر میں جو بدریوں کو حصہ ملے گا تمہیں بھی وہی عطا کروں. سبحان اللہ. عثمان غنی سے حضور فرمانے لگے عثمان تم نہیں جا رہے بدر پر، تم گھر رہ کر رقیہ میری لگتے جگر تمہاری بیٹی بیمار ہے، تم ان کی تیمارداری کرو. اللہ نے آخر سانوں کی کو جو اختیارات دے مالک بنا کر بھیجا ہے. روزے قیامت جدھر بدری اٹھے گے عثمان تم بھی ان میں اٹھو. سبحان اللہ. اور اللہ تمہیں برابر کا حصہ دے. یہ شان عثمان غنی کی. پھر آپ کو پھر اس کے بعد حضور جب بدر میں حضور فتح ہو گیا، حضور نے اپنی سواری پر ایک صحابی کو بٹھا کر کہا جاؤ مدینے میں میری سواری بطور وہ جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہو گیا. حضور کی سواری پر صحابی آئے ہیں اور جا کر خبر دو کہ ہم نے بدر فتح کر دیا. صحابی کہتے ہیں جب میں بدر آیا میں نے دیکھا بدر میں نا وہ سوگ نما ماحول ہے. تو میں جب مدینہ میں آ گیا، بدر سے مدینہ میں جب میں آیا تو تھوڑا سا مجھے لگا کہ ایسے خاموشی سی ہے. میں جب بڑھ کر آ گئی، بلڈنگیں تو تھی نہیں تب، مدینہ کی حدود بھی پوری سی تھی وہ. تو وہ جدھر وہ کھجوروں والی منڈی لگتی ہے اس کے پاس تھا کہ وہاں تک حدود، تو وہ کھڑے ہو کر نظر آتی اس وقت میں کسی اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کے مدینے سارے. اب بڑھ گئی اس کی حدود مدینے کی، اب تو شہر بن گیا نا بہت بڑا. اب وہ صحابی کہتے ہیں میں جب مدینہ میں انٹر ہوا میں آیا، میں نے آ کر دیکھا تو لوگ جنت البقیع میں اکٹھے ہوئے تھے. میں نے وہ خوشخبری اپنی کیا دینی تھی، بلکہ میں آگے گیا تو دیکھا تو حضرت عثمان غنی کی زوجہ حضرت رقیہ حضور کی لگتے جگر بھی ساتھ فرما گئی تھی. حضور جب واپس آئے اب حضور کا معمول تھا جدھر بھی جنگ جی فتح ہوتی وہ کیڑی جنگ سی جدھر چلا دے نبی جاندے تو فتح نہ ہوتا.
حضور جس جنگ میں جاتے فتح ہوتی ہے حضور 3 سے 4 دن تک قیام کر کے کہتے آؤ کسی کا دل کرتا ہے تو اللہ کا نبی کھڑا ہوئے آ کر پھر اللہ کے نبی کی یہ غیرت تھی کہ اللہ کے نبی جب بھی چاہنا بھی کوئی جگہ فتح کرتے 3 سے 4 دن وہاں رہ کے کہتے جس کا دل کرتا ہے پیڑ پالو اللہ کے نبی آئے کھلوتے محمد عربی کھڑے ہیں جس کا دل کرتا ہے جس کو تسلی نہیں ہوئی وہ دوبارہ آ جائے میں ادھر ہی لیکن جب حضور واپس کیے نا حضور نے دیکھا عثمان غنی حضرت رقیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر رو رہے تھے عثمان غنی حضور کی دیکھو نا آپ کی کیا شان ہے کہ حضور کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں ایک رشتہ کر لئیے نا تے موڑ ٹھیک نہ نکلے تے خاندان میں اگلے رشتہ نہیں کر دے تو عثمان غنی کی شان کیسی ہے ایک کا نکاح کیا حضرت ام کلثوم کا وہ وصال فرما گئی کیسی اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ حضور نے دوسری کا نکاح بھی سبحان اللہ خاندان سے رشتہ نہیں لوگ کرتے حضور نے دوسرا رشتہ ان کے ساتھ بھی ہے بھی نبی اور امام الانبیاء اللہ اکبر عثمان غنی کے نکاح میں دوسری بھی حضرت رقیہ بھی وصال فرما گئی عثمان غنی رو رہے تھے میرے آقا مولا عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر یہ بات فرمائی کہنے لگے عثمان رو نا خدا کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اس طرح مری جاتی سب کی سب میں تیرے نکاح میں سبحان اللہ عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اسی وقت جب یہ بات دیگرے دنیا سے جائی جاتی تو میں دوسری کا نکاح تیسری کا نکاح چوتھی کا نکاح تجھ سے کرتا جاتا بتایا کہ عثمان میں تجھ سے اتنا راضی سبحان اللہ